بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ اعجاز احمد نواب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قانون کی دنیا۔ ناظرین، آج لاسٹ آف ڈے ہے، مطلب آج سنڈے ہے، آخری چھٹی ہے، ورکنگ ڈے سٹارٹ ہونے والے ہیں کل سے۔ کل پیر کا دن انتہائی امپورٹنٹ ڈے ہے توشہ خانہ کے حوالے سے۔ توشہ خانہ کیس میں جو آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے، اس کی فائنل راؤنڈ چل رہا ہے، اس میں کل عمران خان کی 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر دیتا چلوں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر تقریبات ہونی ہے، اور کل اور پرسوں مطلب کہ 31 جولائی اور 1 اگست کو اسلام آباد میں چھٹی ہے، عام تعطیل ہے، اور تمام پرائیویٹ اور سرکاری ادارے بند ہوں گے سوائے عدالتوں کے۔ مطلب کہ جو لوگ ہیں، جو پبلک ہے، عدالتوں میں تو جا سکتی ہے لیکن باقی کسی بھی ادارے میں نہیں جا سکتی۔ اب اس کی مجھے جو سمجھ آتی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک فیکٹ ہے کہ عمران خان کا کل کیس لگا ہوا ہے، عمران خان کے ہائی کورٹ میں بھی کیس لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو سزا دینی ہے، جس میں توشہ خانہ کیس ہے، جس میں سزا ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے، وہ کل لگا ہوا ہے۔ اس میں عمران خان کا 342 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا۔ اس 342 کے سٹیٹمنٹ میں عمران خان نے وہ سوالات ہیں ان کے جوابات دینے ہیں، اور ٹرائل میں 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا لاسٹ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد صرف آرگومنٹس ہوتے ہیں وکلا کے، ایویڈنس کمپلیٹ، وکلا کے آرگومنٹ ہونے، اور آرگومنٹس کے بعد سزا دے دی جاتی ہے۔ اب جہاں تک بات رہی آرگومنٹس کی اور وکلا کے آرگومنٹس کی توشہ خانہ کیس میں، تو اس کی ایک ہسٹری ہے۔ یہ جو چند دن کا ٹرائل ہوا ہے، بڑا سپیڈی ٹرائل ہوا ہے۔ یہ جو 120 کی سپیڈ سے ٹرائل چلتا آ رہا ہے، اس کی ایک حقیقت کیا ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس واپس کیا، ریمانڈ کیا کہ بتایا جائے کہ یہ قابل سماعت ہے یا ناقابل سماعت ہے، تو اس میں پی ٹی آئی کے وکلا نے یہ استدعا کی کہ ہمارے وکیل صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں، خواجہ حارث صاحب، تو اس کو پیر کے دن تک ملتوی کر دیا جائے، پیر کے دن بحث سماعت فرما لی جائے، کیونکہ 7 دن کا ٹائم ہے، پیر تک 7 دن کمپلیٹ نہیں ہوتے، تو اس کو پیر کے دن تک ملتوی کر دیا جائے۔ جبکہ جج صاحب نے کیا کیا کہ پی ٹی آئی کے وکلا کے آرگومنٹس سنے بغیر، اس ایپلیکیشن کا فیصلہ کر دیا، کیس کو قابل سماعت قرار دیا، اور کیس رکھ لیا شہادت کے لیے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ اس جج صاحب پر، جو کہ ٹرائل جج ہیں، جو کہ کیس سن رہے ہیں، ان پر پی ٹی آئی کی طرف سے، ہمایوں دلاور پر پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراض کیا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ کی یہ فلاں فلاں پوسٹس ہیں، ان کی بنا پر ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ ہمارا کیس نہ سنیں۔ تو اس ریٹن اپلیکیشن کو بھی فارغ کر دیا گیا، ڈسمس کر دیا گیا، اور بقول نعیم حیدر پنجوتھا، انتظار حسین پنجوتھا صاحب کے 18 صفحوں کا فیصلہ 15 منٹوں میں لکھوا دیا۔ اب یہ حقیقت ہے یا نہیں، یہ وہی جانتے ہیں، ان کا ٹویٹ تھا۔ اب جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ توشہ خانہ کیس میں جتنی بھی اپلیکیشنز پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں، عمران خان کی طرف سے فائلڈ ہیں، ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد کے پاس موجود ہیں، ان میں سے جو مین تھی، ایک تو یہ تھی کہ کیس کو ٹرانسفر کر کے کسی دوسری کورٹ میں پیش کر دیا جائے، وہ مین تھی، اور جو ٹرائل روکنے کی اپلیکیشنز بھی پینڈنگ تھی، ان کو بھی یکجا کر کے سن لیا گیا۔ سننے کے بعد جو اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ جج ہمایوں دلاور پر جو اعتراض ہے، جو الزام ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے فلاں فلاں پوسٹ جو ہیں فیس بک اکاؤنٹ سے ملی ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں ان پر یقین نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے، تو ان پوسٹ کو جو متعلقہ ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے، اس کو آرڈر کر دیا گیا، حکم کر دیا گیا کہ آپ نیکسٹ تاریخ سے پہلے ان پوسٹس کا آپ اکاؤنٹ چیک کر کے رزلٹ لے کے آئیں، انویسٹیگیٹ کر کے آئیں کہ کیا واقعی یہ اسی اکاؤنٹ کی ہیں یا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ آپ یاد رکھیں کہ اپنے اکاؤنٹ کو جج ہمایوں دلاور صاحب ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ میرا ہی اکاؤنٹ ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں میری پوسٹس نہیں ہیں۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں سے یہ پوسٹیں نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی۔ اور دوسرا، جب کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ ان ساری اپلیکیشنز کا فیصلہ کیا جائے، یہ ساری کی ساری جو 2-3 اپلیکیشنز ہیں، یہ
پہلے ڈیسائیڈ ہونی ہے، ٹرائل کمپلیٹ ہونے سے پہلے، ٹرائل کا فیصلہ ہونے سے پہلے، کنوکشن یا ایکیوٹن سے پہلے یہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو ان اپلیکیشنز کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. لیکن انہوں نے اس میں اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا، مطلب کہ جو ٹرائل کی پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں، جو ٹرائل کی پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں ان پر اسٹے آرڈر نہیں جاری کیا تھا، جبکہ اگلے ہفتے کے لیے تمام کی تمام اپلیکیشنز میں ڈیٹ فکس کر لی ہے. اب وہ پیر کو لگنی ہے یا بعد میں، ابھی اس کی کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہو سکی ہے میری اطلاع کے مطابق، تو یہ بعد کی بات ہے. لیکن اس میں اسٹے آرڈر نہیں ہے. یہ توشہ خانہ کا کل کا جو کیس میں جو ہونے والا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور اسپیکٹ بتا دوں، فیکٹ بتا دوں، لیگل پر جو پروسیجر ہوتا ہے وہ بتا دوں. 1 اگست سے 31 اگست تک کورٹس میں ہو رہی ہیں چھٹیاں. 1 اگست سے 31 اگست تک عدالتوں میں چھٹیاں ہو رہی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں، سمر ویکیشنز ہو رہی ہیں. اور جو چھٹیاں ہوتی ہیں عدالتوں میں، جو چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی، سمر ویکیشنز جو ہوتی ہیں، اس میں صرف ارجنٹ نیچر کے کیس ہونے جاتے ہیں. ارجنٹ نیچر کے کیسز میں آتی ہیں ضمانتیں اور مقدمہ درج کروانا، یا پھر کوئی اغوا ہو گیا ہے تو وہ سٹیٹمنٹس وغیرہ آتی ہیں، وہ کیسز آتے ہیں. جبکہ جو پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، جو ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں، یا جو سول نیچر کے کیسز ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، وہ چھٹیوں میں نہیں لگتے. آج تک وہ کیسز چھٹیوں میں نہیں لگتے. جو آرڈنری نیچر کے ہوتے ہیں یا جو پہلے پینڈنگ ہوتے ہیں وہ چھٹیوں میں فکس نہیں ہوتے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کل لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، کل لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، اس کے بعد چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں. پورا مہینہ اگست کا چھٹیاں رہنی ہیں اور چھٹیوں کے بعد جا کر ٹرائل چلنے ہیں. میں نارمل روٹین کی بات بتا رہا ہوں. اس کیس میں کیا، اس کیس میں ہم نے دیکھنا ہے توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان کے خلاف پینڈنگ ہے کہ کیا اس کیس میں چھٹیوں میں یہ کیس فکس ہوتا ہے، چھٹیوں میں ٹرائل ہوتا ہے، چھٹیوں میں فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں. کیونکہ ایک بات بتا دوں، کل مطلب کہ 31 جولائی کو اس کیس کا، توشہ خانہ کیس کا جو ٹرائل ہے اس میں فیصلہ ہونا، مطلب کنوکشن یا اکیوٹل، یہ ناممکن ہے. کیونکہ کل ہے 342 کی سٹیٹمنٹ جس میں بڑے عجیب عجیب سے سوال پوچھے گئے ہیں. نارمل روٹین میں ایسے سوال ہوتے ہی نہیں ہیں اور وہ بنتے نہیں ہیں. اور ان سوالات کا توشہ خانہ کے یا اپنی ریٹرن میں مینشن کرنا، مطلب ایسے سوال ہیں کہ جی پیسے آئے تھے تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائے، یہ وغیرہ وغیرہ ایسے کویشچنز ہیں، تو ان کا تعلق نہیں بنتا. لیکن جو بھی ہو، کل صرف سٹیٹمنٹ ہونی ہے سیکشن 342 کی، اس کے آگے کاروائی نہیں چل سکتی. نیکسٹ ڈیٹ پڑھنی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ اگست کا مہینہ نکال کے سپٹمبر میں جاتی ہے یا اگست کے مہینے میں جاتی ہے. لیکن مجھے بار بار عطا اللہ تالر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ یاد آتی ہے. وہ کہتے تھے کہ اگست سے پہلے عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی. ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی. اور توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کو بڑی ہائی سپیڈ سے چلایا گیا. کیس سپریم کورٹ میں بھی گیا، کیس ہائی کورٹ میں بھی گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کیس کو عدم اعتماد بھی کیا گیا، بڑی سپیڈ کے ساتھ چلایا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کل 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد ڈیٹ اگست میں ہی فکس ہو جاتی ہے جو کہ چھٹیاں ہیں اور نارمل روٹین میں نہیں ہوتی، یا سپٹمبر میں چلا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق کیانی صاحب کے پاس، وہ بھی اس کیس کا ٹرائل کمپلیٹ ہونے سے پہلے، مطلب کیس کا فیصلہ ہونے سے پہلے ان کا کوئی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی.